رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو رمضان ٹرانسمیشن میں عالم قائم سے سجاد شاہ جی کا السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ سیام اپنی تمام برکتوں کے ساتھ جاری ہے اور اس کی ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ کا نام کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، علمی، ادبی، مذہبی حلقوں کے اندر بہت عزت و تکریم سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے۔ حوزہ علمیہ نجف سے آپ کا تعلق ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید حماد زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں آغا؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ ہماری خوش نصیبی آگا کہ اس رمضان میں ہمیں آپ کے ساتھ نشست کا یہ موقع ملا ہے، گو کہ زوم پہ ہی ملا لیکن بہرحال ملا ہے، اور بڑی ہماری خوش نصیبی ہے اور ناظرین کے لیے جزاکم اللہ، میرے لیے باعث شرف ہے اور پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ آغا، رمضان چل رہا ہے، رمضان میں شیاطین سے متعلق بھی بڑی ہمیں احادیث اور باتیں ملتی ہیں، خاص کر کے ہمارے برادران اہل تسنن کے ہاں تو بہت ہی زیادہ وثوق سے اس حدیث کو مانا جاتا ہے کہ شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس حدیث کو کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ یہ اتنی ہی مستند مانی جاتی ہے یا اس میں تھوڑا سا اشکال؟ نہیں، ہمارے ہاں دیکھیں مسلک اہل تشیع میں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دین میں اور شریعت میں، شریعت محمدی میں یہ احادیث بالکل وارد ہیں کہ رمضان کریم کے اندر شیاطین جو ہیں ان کو جو ہے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب باندھنے سے مراد جو ہے وہ حقیقتاً کیا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن باندھنے سے مراد بات کہی تھی کہ ایک لغوی معنی ہے کہ اصطلاحی معنی؟ بالکل ایسا ہی، مفہوم کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیں، اگر اب ذرا سی دقت کریں پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کو رمضان میں سب جو ہے وہ اچھے اور سچے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، بلکہ شاید معذرت چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان جتنے گناہ رمضان میں، جتنے فریب اور جو ہے وہ جھوٹ رمضان میں ہوتا ہے اتنا شاید کہیں نہیں ہوتا۔ آپ دیگر ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے وہ مارکیٹ اور معاشرے کا جو نظام دیکھیے تو جتنی جو ہے وہ دھوکہ دہی رمضان کے اندر ہو رہی ہے اتنی کہیں نہیں ہو رہی۔ تو پھر یہ ان احادیث کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے کہ شیطان کو مغلوق کر دیا جاتا ہے یا شیطان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ باندھ دیا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کو جو ایک چھوٹ ملی ہوئی تھی آپ کو بھڑکانے کی بیسیکلی، تو جو چوری اور جو آپ اس رمضان کے اندر جو مسلمان غلط کام کر رہا ہے یا حرام کام کر رہا ہے یا یہ کہیے کہ مبتلات انجام دے رہا ہے یا احکام خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے سے جو ہے وہ دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں آ کے جو ہے وہ خاموشی سے کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، تو اور دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، تو یہ بیسیکلی ان 11 مہینوں کی پریکٹس کا نتیجہ ہے جو شیطان کے کہنے پہ کی گئی۔ بالکل درست، بالکل درست۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے اور متاثر کرتی ہے آپ کو، تو آپ ایک لمحے تک اس کے سائے میں رہتے ہو۔ اس بات کو اگر محفوظ کیجئے گا تو گویا 11 مہینے شیطان کو 100% فری ہینڈ تھا، بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو اس طرح سمجھیے کہ 11 مہینے شیطان کو 100% فری ہینڈ تھا، لیکن اب رمضان چونکہ اللہ نے، ہم بالکل اپنی ابتدائی بات میں جائیں گے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو جو چیز اللہ کی ہو وہاں شیطان کا کام نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک، بہت خوب، بہت چیز اللہ کی، بات کہی۔ واہ واہ۔ جو چیز جس شہر کو اللہ نے اپنے سے منسوب کر دیا، بالکل اسی طرح کہ جہاں بات مولا کی ہوتی ہے وہاں ملا کا کام نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جہاں پر اللہ سے منسوب ہو جائے گا معاملہ تو وہاں پر جو ہے وہ شیطان کا کام نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ گویا کہ تمہارے رسول فرمانے اپنی حدیث کے اندر کہ تمہارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے نفس کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اطاعت خدا کے قابل بناؤ، اور خود جو ہے وہ فرمایا حدیث کے حوالے سے کہ تمہارا جو روزوں کے دن ہے، تمہارا رمضان کے دن ہے، یہ بالکل اسی طرح نہ ہو جس طرح رمضان سے پہلے والے دنوں میں تمہارا حال ہوتا ہے۔ صحیح صحیح،
بات. صحیح. تو یہ بالکل صحیح. بیسیکلی شیطان کو مضبوط کر دینے والی بات جو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کا سینس یہ ہے کہ شیطان کی، آپ دیکھیں یہ لفظ میں غیر مناسب استعمال کر رہا ہوں، میرے پاس الفاظ جو ہے وہ مجبور ہوں لفظی طور پر، کہ شیطان کی توفیقات سلب ہو گئی ہیں یہاں پر بھڑکانے والی. استغفر اللہ نعوذ باللہ. ایک طریقے سے اگر میں یہ بات کروں، یعنی شیطان کو جو ہے ذرا سا جو ہے وہ یہ کہیے کہ اس کو محدود کر دیا گیا، اس کی طاقت کو محدود کر دیا گیا، یہ والی بات. تو گویا آگے انسان، شیطان، مسلمان اسپیشلی 11 مہینوں میں اپنی ساری لغزشوں کا ملبہ جو ہے وہ شیطان پہ ڈالتا ہے جناب. بالکل ایسا ہی، خود کو کلین چٹ دیتا ہے. لیکن اس ایک مہینے میں یعنی پتہ لگے کہ آپ کا نفس سے ہمارا جو ہے وہ آپ پہ کتنا حاوی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس ایک مہینے کے اندر بڑی کمال بات یہ ہے کہ پچھلے 11 مہینوں کا اثر دیکھے گا، اور پھر اس ایک مہینے کے اندر جو اپنے آپ کو تیار کر لے گا وہ اگلے 11 مہینوں کے لیے تیار ہو جائے گا. بہت خوب. واہ 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 واہ. اسی لیے فرمایا رسول جی اسی لیے فرمایا رسول خدا نے حدیث میں کہ شکی ہے وہ شخص جو اس رمضان مبارک کی حرمت کو پامال کرے. یعنی لفظ شکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ توجہ کیجئے کہ کوئی مجھ جیسا 2-4 کتابیں پڑھنے والا مولوی کسی کو شکی کا حکم نہیں لگا رہا ہے، کوئی مسجد کا پیش امام شکی نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی مجتہد شکی نہیں بول رہا. حجت خدا کی لسان سے کسی کے لیے اگر شکی لفظ نکل رہا ہے تو کتنا سخت ہوگا. تو فرمایا کہ شکی ہے وہ شخص جو اس رمضان کی حرمت کو پامال کرے اور اس رمضان کی حرمت کو جو ہے وہ خیال نہ کرے، پاس نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس رمضان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں مغفور نہ ہو سکا، یہ بڑی عجیب اور بڑی جو ہے وہ یہ کہیے کہ لرزا دینے والی حدیث ہے جناب محترم ناظرین کے لیے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنی یہ کہیے کہ جہنم سے اور اللہ کے غیظ و غضب سے آزادی کا پروانہ حاصل نہیں کر سکا، وہ اگلے سال ماہ رمضان تک جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. اللہ اکبر. کیوں؟ اب کوئی اگر آ کے بالکل اگر کوئی آ کے سوال کرے کہ کیا مطلب ہے بھائی رمضان ختم ہوگا، ٹھیک ہے اس نے رمضان میں غلطیاں کی، اس کے پاس ابھی 11 مہینے ہیں، وہ آگے جو ہے وہ بقرعید میں، ذیلحج میں، آگے آنے والے ایام اعظم میں یا اور دیگر ماہ بالکل مبارک. کہا کہ وجہ یہ ہے چونکہ اللہ بخش تو دیگر مہینوں میں بھی دے گا، لیکن شدت امر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان چونکہ اس نے کیا کیا، اللہ نے ایک موقع دیا تھا. ایک بار دیکھیں بات اس طرح سے، ایک بار انسان چاہتا ہے کہ میں جنت حاصل کروں، ایک بار 12 مہینوں میں 11 مہینے مسلمان کوشش کر رہا ہے کہ جنت حاصل کرے، ایک مرتبہ ایک مہینے میں اللہ کہہ رہا ہے میری جنت میں آ جاؤ. اور جب اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں، تو بتائیے کس قدر سخت ہے خدا کے غضب و غضب کے لیے. کوئی ہے خیر کا مانگ تلاش کرنے والا تو ہوا ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا. تو آگا گفتگو کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ انسان کو، مسلمان کو رمضان کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے اور کیا اعمال انجام دینے چاہیے، اور خصوصاً ایسے بھی اعمال جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کا بھی باعث بنے. اگر کوئی شخص کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں ایسا عمل انجام دوں تو امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث ہو جائے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیے میں آپ سوال کے 2 حصے ہیں، میں پہلے حصے پہ پہلے بات کروں کہ دیکھیں اعمال کے اندر بہترین کام یہ ہے کہ آپ صرف کچھ نہ کریں. جتنی مشکل زندگی ہم اس وقت جی رہے ہیں، میں پھر دوبارہ اس بات کو کہوں اور اندازہ ہے کیونکہ ہم یہ جو دور ہے وہ مادیت کا ترقی یافتہ دور ہے، تو اس دور کے اندر اگر ہم صرف صحیح طریقے سے روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھ لیں گے کافی ہے. کم از کم یعنی یہ کلیہ ہے کہ اگر جس نے روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھ لیا تو گویا اس نے سب کچھ کر لیا. یعنی اپنے ہر لوازمات، وہی بات کہ اذا اصبحت صائما، کہ جب تم روزے دار ہو تو فلیسم، تو تمہیں چاہیے کہ جو ہے وہ سمعوں کا، ابصاروں کا، وشعروں کا، تمہارا ذرہ ذرہ بدن کا جو ہے وہ روزے سے ہو. تو سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان جب روزہ رکھے تو یہ ذہن پر اس چیز کو آمادہ رکھے کہ صرف میرے اعضاء و جوارح کا روزہ نہیں ہے، میری روح کا بھی روزہ ہے، میری نیت کا بھی روزہ ہے، میرے جو ہے وہ ضمیر کا بھی روزہ ہے. جب یہ ہوگا تو افادیت رمضان انسان حاصل کر پائے گا، اور ساتھ ہی وہ اعمال بہترین شب قدر کے اعمال آپ کے سامنے ہیں،
اور دیگر صدقہ و خیرات آپ کے سامنے. یعنی حدیث میں وارد ہے کہ ایک صدقے کا ثواب جو ہے وہ رمضان کے صدقے کے ثواب سے جو ہے وہ رمضان میں صدقہ دینے کا ثواب دیگر جو ہے وہ ایام خدا یا ایام شہر میں صدقہ دینے کے ثواب سے کئی گنا زیادہ ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کا سانس لینا بھی تسبیح ہے، انسان کا سونا عبادت ہے، انسان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے اجر کے مقابلے میں اور اجر کے حوالے سے. اور اسی کے ساتھ اس سوال کے دوسرے حصے اپنے ان اعمالوں کیسے مربوط کریں ہم امام زمانہ کے ساتھ؟ بالکل مربوط کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ ایک روک کے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں میں یہ خصوصاً یہ بات صرف اپنوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال مربوط ہوں گے تو قبول ہوں گے، اگر مربوط نہیں ہے تو قبول. خوبصورت ترین بات کر رہی ہے آپ، خوبصورت بات. واہ، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا جو ہے وہ یہ یقین بھی ہے کہ اگر اعمال دیکھیں اعمال اپنی تمام جو ہے وہ لوازمات اور تمام اہتمام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی قبولیت جو ہے وہ ولایت ائمہ ہے. تو اگر آپ امام زمانہ کی ولایت رکھتے ہیں تو ولایت رکھنے کا مقصد ہی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے اعمال آپ خود مربوط ہیں امام زمانہ سے. تو یہ ہر انسان کے اپنے درجات ہیں. میں یہی ایک بات روک کر کہوں کہ ہم جو کہتے ہیں بیعت، دیکھیں ہمارے یہاں مسلک کے اندر بیعت حرام ہے، کسی غیر عام انسان کی بیعت حرام ہے. ہمارے یہاں وہ طریقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ ہمارے یہاں کوئی گدے نشینی والا کانسیپٹ ہے، نہ ہی ہمارے یہاں کوئی بیعت والا سلسلہ ہے. کیونکہ بیعت کا لغوی معنی ہے کہ بیچ دینا. تو میں نے علی ابن ابی طالب کی عالم ازل میں بیعت کی تھی، یعنی اس کا مطلب میں نے اپنی روح کو اپنے جسم کو بیچ دیا ہے. تو جب بیچ دیا تو میں غلام ہوں، اور غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب آقا کا ہوتا ہے. کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ، بہت میرے وقت کے جو علی ہیں، وقت کا علی جو ہے وہ صرف صاحب الزمان ہے، اور صاحب زمان ہے جو کہ بقیت اللہ ہے. اور امام زمانہ کا وجود جو ہے، امام زمانہ صاحب الزمان کا وجود اور اس سے ارتباط بہترین موقع ہے رمضان مبارک کے اندر، کہ جب جس شہر کو، جس مہینے کو اللہ شہر اللہ کہہ رہا ہے، اور اس مہینے میں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، بہترین ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ امام سے قریب ہو سکیں اور امام سے اپنے ارتباط کو بڑھا سکیں. اور سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ آپ کیسے اپنے وہ اعمال انجام دیں کہ امام زمانہ کا ظہور قریب ہو جائے. بات میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کو تلخ لگے، لیکن یہ بات عقیدے کے ہمارے ایک بہت عام بات ہے جو کہ غلط ہے کہ بھئی آپ ایسے اعمال انجام دیں کہ امام ظہور کر جائیں، آپ کے اعمال کی وجہ سے جو ہے امام نہیں آتے. یہ بات سراسر بالکل غلط ہے. معذرت چاہوں گا اگر کسی کو ناگوار گزرے. آپ اس حدیثوں کا مطالعہ فرمائیے جو حضرات اس شبے کا شکار ہیں. دیکھیں امام کا نہ آنا یا نہ آنا ہمارے اور آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو جتنی دیر امام نہیں آ رہے، جتنے سال امام نہیں آ رہے، جتنی صدیاں امام نہیں آ رہے، یہ اس میں امام نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں گے تو امام آ جائیں گے. امام تو آئیں گے ہی ہمیں اچھا کرنے کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بے شک، کیا خوبصورت بات کہی آقا، واہ واہ. تو امام تو آئیں گے اس دنیا کو اچھا کرنے کے لیے. تو ہم اس کا مطلب یہ بھی میری بات سے کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ ہم سب برے ہو جائیں تاکہ امام آ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو نہ افراط ہو نہ تفریط. ہاں جناب، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. بیسیکلی جو ظہور کا سلسلہ ہے وہ وقت، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے. اس سے کسی چیز کا کوئی تعلق ہے. بالکل ایسا ہی، اس سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس بہترین ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو، اپنے جو ہے وہ اپنی جان کو، اپنے ضمیر کو امام زمانہ کے لیے تیار کر سکتے ہیں. امام کے جو ہے وہ حکم کی تعمیل میں، یعنی آپ کو جب مولا آ جائے تو آپ کو ایک سیکنڈ نہ لگے اگر کوئی کام کریں. اگر بولیں کہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدہ اور اطاعت ہی ہے کہ اگر مولا آ کے بولے اپنی ماں کی گردن پہ چھری رکھ دو، تو بندہ سیکنڈ اور مائنر نینو سیکنڈ بھی نہ سوچے کہ میں چھری رکھ رہا ہوں. اطاعت کا وہ مرحلہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. اس چیز کی جانب جو ہے وہ ہمیں دقت کرنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سے ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے، اور یقیناً دیکھنے والوں کے علم میں بڑا اضافہ ہوا ہوگا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام عالمان قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اس رمضان میں اپنا اور سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی.
खुदा हाफिज। रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, सदका आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, इसके तवस्सुल से हर घर में खूब समाया है, सहरी हो या अफ्तारी में दस्तरखान सजा है, होती है रौनक घर में जब आते हैं मेहमान। रमजान रमजान